نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بیان میں کہا تھا کہ ظہور مہدی سے پہلے امام مہدی کی نصرت کے لیے ایک باقاعدہ ایک منظم جماعت ہوگی، اور اس حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی تھی۔ انشاءاللہ آج کے بیان کا موضوع بھی یہی ہے۔ اس حوالے سے ہم کچھ احادیث کا جائزہ لیتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ان کی نصرت کے لیے ایک منظم جماعت ہوگی۔ سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ شام میں بچوں کے ہاتھوں ایک جنگ شروع ہوگا جو ایک نہ ختم ہونے والی فتنے کی شکل اختیار کرے گا۔ جیسے ہی ایک جانب سے یہ فتنہ ہوگا تو دوسری جانب سے شروع ہو جائے گا، اور لوگ اس فتنے سے نکلنے کی کوشش کریں گے، مگر ان کی یہ کوشش ناکام ہوگی، یہاں تک کہ آسمان سے ایک آواز سنائی دے گا، خبردار تمہارا امیر فلاں شخص ہے۔ اور ابن المسیب نے دونوں ہاتھوں کھولتے ہوئے اشارہ کیا کہ یہی امیر یعنی امام مہدی برحق امیر ہوگا۔ یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا۔ ابن المسیب سے مروی ہے کہ جب آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ حق خلافت آل محمد یعنی اہل بیت کو ہے، اس دوران امام مہدی کا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر عام ہو جائے گا، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں ان تذکروں کی برکت سے امام مہدی کی محبت مکمل گر کر جائے گی، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے دلوں سے ان کے علاوہ دوسرے تذکرے ہی غائب ہو جائیں گے۔ حضرت سعید حضرت جابر سے اور وہ حضرت امام جعفر سے نقل کرتے ہیں کہ آسمان سے ایک منادی آواز لگائے گا کہ حق خلافت آل محمد کا ہے، اور زمین سے ایک منادی آواز لگائے گا کہ حق خلافت آل عیسیٰ یا آل عباس کا ہے۔ راوی کو شک ہے کہ آل عیسیٰ کہا ہے یا آل عباس کا ہے۔ نیچے والا آواز شیطان کا ہوگا تاکہ لوگوں کو دھوکہ میں ڈال کر شک میں مبتلا کر دے، جبکہ بعض روایت میں ہے خبردار فلاں آدمی ظلماً قتل کیا گیا تاکہ ظلم و ستم سے حیران و پریشان ہو کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو۔ اس دن کتنے ہی لوگ شک کی وجہ سے متحیر ہوں گے۔ اس روایت کے تناظر میں اگر موجودہ آل سعود کو دیکھا جائے تو اس روایت میں آل عیسیٰ اور آل عباس کے الفاظ میں سے مراد آل سعود ہو سکتا ہے۔ باقی رہے زمین کی آواز تو احادیث مختلف قسم کی آوازیں ہیں۔ جس طرح غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی، تو یہاں بھی شیطان امام مہدی کے بارے میں مختلف آوازیں مشہور کرے گا کہ امام مہدی قتل ہو گئے یا امام مہدی نہیں آئیں گے، جبکہ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ آواز امام مہدی کے مخالفین کی کارروائی روکنے کے لیے نہیں جائے گی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ظہور مہدی کے زمانے میں قتل و قتال کے روکنے کے لیے آوازیں آئے گی، تو ان کے بارے میں فرمائے کہ متفقہ طور پر حکومت اور سلطنت اب پلا ابن پلا کے لیے ہے، تو اب قتال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور جنگ روکنے کے لیے آوازوں سے مراد حکومت اور سلطنت کے حصول کے لیے قتل و قتال مراد ہو سکتا ہے۔ یعنی جزیرۃ العرب میں شاہی خاندان کے 3 افراد کا بادشاہت پر قتال کے روکنے کے لیے آوازیں ہوگی۔ ایسے ہی کعبہ میں قبائل کے تنازع اور دنیا بھر میں ظہور مہدی کے سال آپس کی لڑائیوں کا تذکرہ احادیث میں مذکور ہے۔ ایسے ہی بعض روایت میں ان آوازوں کے درمیان فرق مذکور ہے کہ بعض آوازیں رمضان کے مہینے میں ہوگی اور بعض رجب کے مہینے میں، جبکہ بعض آوازیں حج کے دوران اور بعض محرم کے مہینے میں، اور بعض نفس زکیہ کے قتل کے بعد کی آوازوں کا تذکرہ بھی منقول ہے۔ گزشتہ کلام سے معلوم ہو کہ شام میں اصحاب نامی شخصیت مہدی مخالف یعنی سفیانی کا کردار ادا کرے گا، جو مسلمانوں سے طویل جنگ لڑے گا، اور امام مہدی کے بارے میں مختلف آوازوں کے بعد ظہور مہدی کی آمد میں شاید زیادہ عرصہ نہ ہوگا۔ روایات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے بعض انصار مدینہ منورہ اور بعض مکہ مکرمہ سے ایک دوسرے سے رابطہ کریں گے۔ اسی طرح بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر سے امام مہدی کے شوق اور حالات کی نزاکت سے ڈرتے ہوئے آپ کی تلاش میں علماء کرام نکلیں گے۔ ان حضرات میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر امام مہدی کی نصرت کے لیے 313 مخلص، نیک اور صالح اور اللہ والے افراد نے امام مہدی کی نصرت کا بیعت کیا ہوگا۔
یہ حضرات غیر متعینہ تاریخ پر بیعت کی شہادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں گے تاکہ اپنی جماعت کی طرف سے تلاشی مہدی کا فریضہ خود نبھا سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امام مہدی کو مقرب ساتھیوں میں شمولیت کے فضائل کا مستحق ہو سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ امام مہدی پہلے ایک غیر معروف نام کے ساتھ ظاہر ہوں گے تاکہ لوگوں کی امام مہدی اور علامات کی اہمیت سے مطلع کر سکیں۔ اس طرح جب غیر معروف نام سے امام مہدی کی شخصیت، زمانہ اور اس وقت کے حالات سے لوگوں میں یہ واقفیت عام ہو جائے گی اور اس غیر معروف نام سے شہرت ہو جائے گی، تو اس کے بعد امام مہدی کے ظہور امام مہدی کے طور پر ان کا ظہور ہوگا۔ اس روایت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی حالات کی نزاکت اور اس وقت کے ظالم بادشاہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے دوسرے غیر معروف نام سے شہرت ہوگی، بعد میں تدریجاً اپنے نام سے ان کی تشہیر ہو جائے گی اور لوگ ان کو قبول کریں گے۔ شاید اسی وجہ سے حقیقی مہدی کا تعارف غیر حقیقی مہدی سے امتیازی طور پر واضح ہوگا، کیونکہ اگر لوگوں کی صفات شخصیہ میں اشتباہ لگتا ہے، لیکن جب غیر معروف نام سے خود امام مہدی لوگوں میں رہ کر ان صفات کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے امام واضح ہو جائے گا، تو پھر اصلی نام میں ظاہر ہو کر پہچاننا آسان ہوگا۔ ظہور مہدی سے پہلے کئی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی حجاز مقدس کے سیکیورٹی اداروں کو مطلوب ہوں گے اور اس وجہ سے امام مہدی اور ان کے انصار بیعت سے پہلے روپوشی کی زندگی گزاریں گے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران امام مہدی اپنے بعض انصار کے ساتھ باقاعدہ طور پر رابطہ کریں گے، جبکہ بعض لوگ امام مہدی کے سفیر بن کر دنیا بھر میں امام مہدی کا منہج شائع کریں گے۔ اور امام زین العابدین کی ایک روایت میں یہی بات مذکور ہے کہ بیعت سے پہلے جب سفیانی ظالم بادشاہ ظاہر ہوگا تو امام مہدی روپوش ہوں گے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہوں گے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہور مہدی سے پہلے شام کا فتنہ اور آسمانی آوازیں امام مہدی اور اس کے انصار کے لیے نشاط کا سامان ہوگی۔ اس دوران واضح طور پر ایسے حالات آئیں گے جو ظہور مہدی کے قریب ہونے اور ظہور مہدی کے نزدیک ہونے کے بارے میں ہر زبان پر عام ہوگی، جبکہ ظہور مہدی کا واقع عالمی سطح پر ایک عالمگیر انقلاب آنے کے لیے یہ حالات طبعی طور اور بطور سہارا سامنے آئیں گے۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا بھر کے مسلمان عوام کے سامنے احادیث المہدی، امام مہدی کا ظہور اور قرب قیامت کے علاوہ وغیرہ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے، تاہم کفر کے علم بردار جھوٹے مدعیان مہدی کے ذریعے امام مہدی کا معاملہ مشتبہ بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن امام مہدی کی شخصیت اور اس کی حقانیت دلائل کی روشنی میں روز روشن کی طرح ایسی واضح اور نمایاں ہوگی جیسے کفر اپنی ریشہ دوانیوں سے ملوث نہیں کر سکیں گے۔ اگر ظہور مہدی سے پہلے کے حالات کے پس منظر کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام ظہور مہدی کی مخالفت کفر کے بڑے عہدیداران اور ان کے ماتحت حجازی ظالم بادشاہ کی نگرانی میں ہوگا، تاہم کفر کی نظروں میں جزیرۃ العرب کی سیاسی کمزوری ایک بنیادی خدشہ ہوگی، جس کی وجہ جزیرۃ العرب میں شاہی خاندان کے درمیان امور سلطنت اور باہمی اختلافات، عرب قبائل اور پڑوسی ممالک کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ جزیرۃ العرب کی اہمیت کے پیش نظر کفری طاقتوں کی مسموم نظریں، جبکہ مسلمانوں کی اسلامی نظام کی خاطر امید بری نظریں مرکوز ہوں گے، کیونکہ آپ مکہ اور مدینہ میں پیدا ہوں گے اور وہاں جوان ہوں گے اور وہیں سے اسلامی خلافت کی بنیادیں ابھریں گی۔ اس لیے کفری طاقتوں کی عسکری کھڑی نظر حرمین شریفین پر سیاسی ہوگی اور اسی طرح امام مہدی ان کے اہل عیال کو قید و بند کا نشانہ بنائیں گے۔